السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، ڈپریشن سے نکلنے کے مفید طریقے بیان کرتا ہوں. تنہا نہ رہیں، فارغ نہ رہیں، مصروف رہیں. مشغول آدمی شیطانی چکروں سے محفوظ رہتا ہے. سنجیدہ نہ رہیں، زیادہ خاموش نہ رہیں. غم اور تشویش اور پریشانی کی باتوں سے بہت بچیں. نہ ایسی باتیں کریں، نہ سوچیں، نہ تصور کریں اور نہ دیکھیں. خوب ہنسیں، نیک دوستوں میں اور بیوی بچوں کے ساتھ. میاں بیوی کا پاس بیٹھ کر محبت پیار کی باتیں کرنا، ہنسی دل لگی میں دل بہلانا نفل نمازوں سے بھی بہتر ہے. ہرگز نہ روئیں، فی الحال بیوی سے صحبت نہ کریں. خوب کھائیں، خوب سوئیں، 6 گھنٹے سے کم نہ سوئیں. سر میں تیل کی مالش کریں. دودھ پئیں، پانی زیادہ پئیں، 8 سے 10 گلاس دن میں. ورزش کریں اور تھوڑی دیر پیدل چلا کریں. غصہ بالکل نہ کریں. تقوی سے رہیں، یعنی گناہ نہ کریں. اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ کا باللطف حیات کا وعدہ ہے. ڈپریشن کے مرض کا حاصل اپنے کو مریض سمجھنا ہے، اس لیے اپنے کو ہرگز مریض نہ سمجھیں، بالکل صحت مند سمجھیں. فرض واجب سنت مؤکدہ ادا کریں اور نوافل اور ذکر موقوف کر دیں، کیونکہ زیادہ وظائف پڑھنے سے آج کل نفسیاتی امراض پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی کا نقصان ہے. وسوسے کیسے بھی ہوں، کفر کے، شرک کے، نفاق کے، بیماری کے، کہ میں بیمار ہوں وغیرہ وغیرہ، ان کا علاج ہے وسوسوں پہ توجہ نہ کرنا. اور توجہ نہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی جائز اور مزیدار کام میں مشغول ہو جائیں. اور جس طرح بجلی کا ننگا تار گرا ہوا ہو تو نہ اس کو پکڑتے ہیں، نہ قریب کرتے ہیں اور نہ دور کرتے ہیں، اسی طرح نہ وسوسوں کو لائیں، نہ بھگائیں، بس اپنے کام میں لگے رہیں اور نہ وسوسوں کا جواب دیں اور نہ ان کو اہمیت دیں. بجائے تشویش اور پریشانی کی باتوں کو سوچنے کے انعامات الہیہ کو سوچا کریں، کیونکہ تشویش اور پریشانی کی باتوں کو سوچنے سے قلق اور غم ہوتا ہے، اور اس سے تعلق مع اللہ کے ساتھ تعلق گھٹتا ہے. اور انعامات الہیہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سوچنے سے فرحت و نشاط اور راحت ہوتی ہے، اور اس سے تعلق مع اللہ بڑھتا ہے. بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.